قدر آج کی یہ پروقار کانفرنس جو شان مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اور میرے ذہن میں جب میں جلسہ گاہ کی طرف آ رہا تھا یہ بات آ رہی تھی کہ اس ہستی اقدس و مقدس، اس کی شان کو، اس کی منقبت کو، اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی بزرگی کو، اس کی بڑائی کو کس طرح بیان کرنا ممکن ہے کہ آج جب میں آپ لوگوں کے پاس حاضری کے لیے آ رہا تھا، میرے جوان بھائی اس نعرے کو لگا رہے تھے، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جس کی شان میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور آج لگ بھگ 34 برس بیت جانے کے باوجود علامہ شہید جس کی محبت آج ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی علامہ شہید اپنی ساری زندگی شان مصطفیٰ کو بیان کرتے رہے، اور نہ صرف نعروں کی حد تک، اپنے بیان کی حد تک، اپنی خطابت کی حد تک، اپنی تحریر کی حد تک اپنی زندگی میں ان کی شان کو بیان کیا، بلکہ عملی طور پر جام شہادت کو نوش کیا اور اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، پاکستان کے دور دراز میں شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں، اور علامہ شہید کے الفاظ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے ہیں، اور اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک پاکستان کی فضاؤں میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھکا نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھکا نہیں، علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یار دوست بھی، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھی شان مصطفیٰ کے عنوان سے اپنی کانفرنسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے جلسوں کو برپا کر رہے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ آپ کو جگہ جگہ پر آقائے کائنات کی شان کے حوالے سے محفلوں کو، جلسوں کو، بازاروں کو سجتا ہوا دیکھیں گے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اس بیٹے کے زبان سے شان مصطفیٰ کو سن کے جانا ہے کہ اس کی شان کو، اس کے رتبے کو، اس کی منقبت کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، غالب سرائے حاجہ و جزدہ گذاشتیم، غالب میں آقا کی شان کو،
اس کی منقبت کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ جس کی بڑائی کے تذکرے خود عرش والے نے کیے ہیں۔ آسمان سے ندا آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے کسی کے تذکرے کو ایک قصبے تلک محدود رکھا، کسی کے ذکر کو ایک شہر تلک محدود کر دیا، کسی کے تذکرے کو ایک صوبے تلک محدود کر دیا، مگر جب باری آئی، میرے آقا کی باری آئی، تو آقا کے نام نامی کو سریا کی بلندیوں پر لکھ دیا۔ اور بلندیوں کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نبی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو منور نہیں کیا تھا، ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر اپنی نبوت کے بعد اپنی حلت نبوت کے ہوتے ہوئے آمینہ کے لال آ جائیں، اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے کہ پھر آمینہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی نے اپنی نبوت کی بات کو کیا، اس کا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے میں بونگے دھول ڈنکے کی چوٹ اکاڑا میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا، اہل حدیثوں سنو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اکاڑا میں آئے ہوئے لوگوں، اپنے ذہن میں اہل حدیث کی دعوت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے دل میں جگہ دے کے جانا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ ہیں جو کسی کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ آج ہم یہاں اکاڑا میں تمہیں احسان الہی ظہیر کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آج ہم بھی آقا کی شان کو بیان کرنے والے، ہمارے یار دوست مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا سے محبت کا دم بننے والے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی محبت کے دعوے دار، ہم بھی محبت کے دعوے دار، آپ بھی آقا کی محبت اس کی عقیدت کا دم بننے والے، ہم بھی آقا سے محبت کا
اظہار کرنے والے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو آج سمجھ کے جانا ہے۔ تم نے بات کی، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے بڑے کی بات کو کیا کہوں، اپنے پیر کی بات کو کیا کہوں، اپنے فقیر کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مجتہد کے اجتہاد کو کیا کہوں۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارا یہ اعلان ہے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔